ادھر لائف پہ جا کے بولے نا کہ تم کیوں مرزا غلام احمد قادیانی کا نام لے کے گالیاں نکال دو وہاں پہ سب سٹیٹمنٹ دلوا رہے ہیں کہ یہ نادر اور سلیم میر جو ہیں یہ بالکل جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. نقاب پوش عورتیں ہیں، خواتین ہیں جو مرد بنے ہوئے ہیں اور اپنی تصویریں بھی نہیں آشکار کرتے، ظاہر نہیں کرتے. دیکھیں یہ امتیاز بھائی سامنے بیٹھے ہیں، میں سامنے بیٹھا ہوں، آپ کو پتہ ہے پورا ایک قادیانی خاندان، جرمن خاندان مسلمان ہو گیا ہے یہ نادر کی گالیوں کی وجہ سے. آپ کی خلافت کیوں نہیں ہلتی؟ کیوں نہیں غیرت مار؟ ان کی غیرت جوش کیوں نہیں مارتی؟ آپ کا خلیفہ مسرور کیوں سویا ہوا ہے؟ اگر آپ نے نہیں کہا تو وہ آپ کی بھائی کچھ پوچھ لو نا. ایک او بھائی کچھ تھوڑی سی شرم کر لیا کرو، میرے سامنے بیٹھے ہو، انہوں نے کتے چھوڑے ہوئے ہیں بھونکنے کے لیے. اس نے اپنے بائٹس اٹھانے کی کوشش کی، میں کلپ کٹ کے لاواں گا اور تواڈے پلے کی یہ ککھ بھی نہیں. عدنان بھائی سے بات کریں جو آپ کو عزت دے رہے ہیں، میرے پاس آئیں گے تو کچھ بھی نہیں رہے گا، پھر نہ گلا کیجیے گا. سے پہلے کہ نا کچھ بات کروں، عدنان بھائی میرے ساتھ رابطہ کیا فتح اسلام نے پرائیویٹ میں، اس نے کہا جی کہ عدنان بھائی کو، میں ان کے الفاظ اپنے اس میں بیان کر رہا ہوں، غلطی لگی ہے، میں نے کبھی بھی جو ہے نا اس طرح کا معاملہ نہیں کیا کہ ان کو مطلب ان کے حوالے سے بدزبانی کی گئی ہو، میں وہاں پہ موجود ہوں، میں نے اس کو انڈوس کیا ہو یا میں نے بدزبانی کی ہو. تو اگر آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ ان کو آپ کلیریفائی کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جس طرح بہتر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ اکاؤنٹ نہیں ہے، فتح اسلام اکاؤنٹ ہے ٹک ٹاک پہ، اس کے 8,000 فالوورز ہیں ٹک ٹاک بڑے. اور اگر یہ وہ نہیں ہے، یہ انکار کر رہے ہیں کہ میں وہ نہیں ہوں، تو ان کا اپنا ایمان ہے، اپنا ضمیر ہے. ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ. ہمیں کوئی ان سے ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، یا ہماری کوئی زمینیں تو نہیں ماری انہوں نے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے. لیکن ہم نے جھوٹ تو نہیں بولا نا، ہم پہ جھوٹ کا الزام لگا رہے تھے کہ میں جھوٹا ہوں، بار بار یہ کہہ رہے تھے میں جھوٹا ہوں. پھر میں نے جب ثبوت نکال کے پھینکا ان کے سامنے ٹویٹر پہ کہ بھئی یہ دیکھ لو، یہ اکاؤنٹ ہے اور اس اکاؤنٹ سے مجھے پرائیویٹ میسج آیا ہے اس ساری ایشو کے بارے میں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اکاؤنٹ میرا ہے ہی نہیں ہے، نام اس کا بالکل فتح اسلام ہے اکاؤنٹ کا، اور 8,000 فالو. تو ہے وہ بھی قادیانی کا اکاؤنٹ بھی قادیانی کا ہے، احمدی کا ہے. تو ٹھیک ہے، اگر ان میں پھر اتنی اخلاقی جرت تو ہونی چاہیے نا کہ ان لوگوں کو کہیں کہ جی یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے، ادھر جا کے اسٹریم پہ، ادھر لائف پہ جا کے بولے نا کہ تم کیوں مرزا غلام احمد قادیانی کا نام لے کے گالیاں نکال دو وہاں پہ لوگوں کی عورتوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو، یہ بتائیے کہ مجھے یہ کرو جی، مجھے یہ کر دکھا دو، وہ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. اتنی گندی زبان جو ہے یہ اپنے گھر والوں کے سامنے استعمال کبھی کروائیں گے؟ ان کے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، ان کے مذہب کی تبلیغ ہو رہی ہے ان الفاظ میں، پھر بھی ان کی غیرت جوش نہیں مارتی. تو پھر اللہ ہی ہے ان کا حافظ، لے آئیں آپ، بے شک ان سے بات کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. چلے فتح، آپ کو عدنان بھائی نے اپنا موقف دے دیا کہ اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ آپ نہیں ہیں تو ہمیں وہ تسلیم ہے، اس میں ہماری کوئی آپ سے بحث نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم آپ کو سٹیج پہ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ ٹاپک پہ بات کرتے ہیں جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی فتح، تھینکس فار میں کمنگ. ٹاپک پہ ڈیفینیٹلی بات کروں گا. بات یہ ہے کہ بات کو اتنا سمپل نہیں رکھنا چاہیے جس طرح کہ بھئی ہماری اپنی دشمنی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے پبلک فورم پہ یہ بات بیان کی اور آپ نے جس قسم کی میرے بارے میں بہتان بازی کی تھی، میں نے اس کے اوپر پھر پورے کا پورا ایک قرآن کریم کی آیت سورہ ال عمران کی سامنے رکھ کے پورا چیلنج دیا تھا. اور میں نے بتایا تھا کہ میرا ٹک ٹاک پہ بھی جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی میں نے اس کے بھی اسکرین شاٹس لگائے تھے. اور امتیاز صاحب آپ کو بھی میں نے یہ نہیں صرف پبلک میں میسج میں صرف یہ کہا تھا، میں نے وہ پورے کا پورا ویڈیو کا لنک بھیجا تھا کہ اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں اپنے کال میں تو آپ قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر قسم کھائیں. دوسری بات، عدنان صاحب نے کہا کہ جی بعض احمدی جو ہیں وہ سٹریمز کرتے ہیں یا اس قسم کی بد زبانی اگر کہیں وہ کرتے ہیں تو آپ ان کی سٹریمز میں جائیں. اگر کہتے ہیں تو میں ابھی آپ کو آپ کے ایک مفتی مبشر رضا قادری صاحب ہیں، ان کا کلپ سنا دیتا ہوں. وہ لوگوں کو ہر طرح کی گندی گالیاں دے رہا ہے، اسی قسم کی گندی گالیاں بلکہ اس سے بڑھ کر گندی گالیاں دے رہا ہے. آپ ذرا جا کے مبشر رضا قادری کو، اور یہ عامر حق صاحب تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، یہ اس کے بڑے اچھے اس سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کی بڑی میرے پاس کلپ بھی پڑے ہیں، اگر کہیں گے تو میں وہ بھی سنا دوں گا. تو یہ جا کے ذرا اس کو سمجھا کے ہیں. باقی جماعت کی جو تعلیم ہے وہ آپ میرے ٹک ٹاک کے اوپر بھی دیکھ لیں. ہماری طرف سے ہمیشہ جب سٹریمز کی جاتی ہیں، ہم کبھی بھی تبلیغ کے میدان میں اترتے ہیں تو ہمیشہ ہم جماعت کا جو اپنا موقف ہے وہ ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں. اور میرا اور آپ کا واسطہ کوئی پہلی دفعہ نہیں پڑا، میری آپ سے کئی دفعہ گفتگو ہوئی. میں ہمیشہ ادب سے بات کرنے کو ترجیح دیتا ہوں اور ہمیشہ میں نے اسی چیز کا رواج بھی رکھا ہے. آج تک
میری جس قدر ویڈیوز ہیں، جس قدر سٹریمز میں گیا ہوں، ایون تو کسی سے میری مناظرانہ گفتگو بھی ہوئی ہے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں ادب کے دائرے میں رہ کے بات کروں. ہمارے مخالفین کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ جس قسم کے ابھی آپ نے یہ 2 منٹ پہلے بیٹھ کے ناپاک حملے کیے ہیں، اس قسم کے ناپاک حملے اگر کیے جائیں اور کوئی غیر مسلم آ کے کسی جس کو بھی آپ سچا نبی سمجھتے ہیں اس کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جائیں، تو میں دیکھوں گا آپ کے صبر کا پیمانہ کہاں جاتا ہے. اللہ کے فضل سے احمدیوں کا صبر آپ سے 1000 گنا بڑھ کر ہے. باقی اگر کوئی بے صبری یا کوئی ایسی خطا کرتا ہے تو ہم ہمیشہ سے اس کو اس بارے میں یہی کہتے ہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے. اس کو اخلاقی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ تبلیغ کے میدان میں بہت صبر اور تحمل سے کام لینا پڑتا ہے. چلے میں آپ کی بات ساری سر آنکھوں پہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو بے خلافت ہے نا، ہماری تو خلافت ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم تو یتیم ہیں، سارے گمراہ ہیں، یتیم ہیں، اور ہماری کوئی خلافت نہیں ہے. آپ کی تو خلافت ہے، کنٹرول ہے آپ کا جماعت پہ، آپ کے مربیوں کا، مبلغین پہ. آپ کب مرزا یا آپ کے جو کینیڈا کے امیر ہیں یا یو کے امیر ہیں ان سے کب سٹیٹمنٹ دلوا رہے ہیں کہ یہ نادر اور سلیم میر جو ہیں یہ بالکل جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر انہوں نے یہ بد زبانی کی وجہ سے جماعت سے خارج ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی بہت بری نمائندگی کر رہے ہیں، اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق. جس طرح کہ ہم جو شخص نبی کے ممبر پہ بیٹھ کے گالی نکالے گا، ماں بہن کی گالی نکالے گا یا تبلیغ کے دوران گالی نکالے گا، ٹھیک ہے، کسی کو، ہم اس کو کہیں گے اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق یا نبی کے اخلاق سے. حالانکہ اس کے باوجود کہ ہماری کوئی خلافت ہوتی تو ہم خلیفہ سے اپیل کرتے کہ اس کا منہ بند کرو بھائی، یہ کون بندہ ہے جو ہمیں ریپرزینٹ. تمہاری تو یار خلافت ہے، اور چھوٹی سی خلافت ہے، اتنی بڑی خلافت بھی نہیں ہے، یہی کوئی 5-7 لاکھ بندوں کی خلافت ہے نا، اتنا ہی ہے، زیادہ تو نہیں ہے. اور خلیفہ کا فل کنٹرول ہے، کیونکہ سارے آپ پیسے دیتے ہو خلیفہ کو، اپنے جو آپ کا چندہ ہے، جو بھی ہے سسٹم ہے. تو یہ بہانہ جو ہے نا کہ جی ہم ان لوگوں کو، جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جی جو بھی ہیں وہ نقاب پوش عورتیں ہیں، خواتین ہیں جو مرد بنے ہوئے ہیں، اور اپنی تصویریں بھی نہیں آشکار کرتے، ظاہر نہیں کرتے. دیکھیں یہ امتیاز بھائی سامنے بیٹھے ہیں، میں سامنے بیٹھا ہوں، ہم ڈٹ کے آپ کا ہر فرنٹ پہ، ہر میدان میں مقابلہ کر رہے ہیں. کینیڈا تک آپ کے پیچھے گئے ہیں، جہاں بھی ہیں. چھپے تو نہیں ہے نا، آپ نے بھی چہرہ اپنا چھپایا ہوا ہے، وہ سلیم میر نے بھی چھپایا ہوا ہے، اور وہ نادر نے بھی چھپایا ہوا ہے. جتنے بھی، چلے آپ کو ہم نہیں کہتے، آپ گالیاں نہیں جو گالیاں نکالنے والے ہیں وہ اپنے چہرے کیوں چھپائے انہوں نے؟ آپ نے کبھی پوچھا، آپ میں کبھی اتنی اخلاقی جرت ہوئی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں یار، یہ اتنی خباثت کیوں کر رہے ہیں، ہمیں بدنام کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے پورا ایک قادیانی خاندان، جرمن خاندان مسلمان ہو گیا ہے یہ نادر کی گالیوں کی وجہ سے. آپ کی خلافت کیوں نہیں ہلتی؟ کیوں نہیں غیرت مارتی؟ ان کی غیرت جوش کیوں نہیں مارتی؟ آپ کا خلیفہ مسرور کیوں سویا ہوا ہے؟ آپ کے مربی کیوں مرے ہوئے ہیں؟ سارے کیوں چپ ہیں؟ آپ مجھے اس چیز کا جواب دیں. چلے بتائیں آپ. چلیں جی، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. پہلی بات ہے کہ جماعت کے، اگر آپ تو شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق نہیں دیا، آپ تو مانتے ہیں کہ آپ یتیم ہیں اور یتیموں والی زندگی گزار رہے ہیں. تو اب یتیموں کو نظام خلافت کا یا والدین کے سر پہ سایہ ہونے کا یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ گھر کا غلطی کرے تو باپ اس کو پکڑ کے گھر سے نکال دے. ہماری طرف سے ہمیشہ جو ہمارے خطبات آتے ہیں اور اس کے اوپر جتنی بھی سٹیٹمنٹس آتی ہیں، وہ انٹرنلی ہمارا سسٹم ہے، ہم ان کو بتاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں. باقی اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ غلطی کرتا ہے تو ہم اس کو غلط ہی کہہ رہے ہیں. باقی آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کا آپس میں کوئی نہیں ہے لینا دینا. چلیں جزاک اللہ، آپ نے یہ تو مان لیا کہ وہ سارے کے سارے مولوی جو احمدیوں کو گالیاں دیتے ہیں ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں. آپ کے فتوے کے مطابق وہ سارے کے سارے غیر مسلم ہو گئے ہیں، کافر ہو گئے ہیں. سو جزاک اللہ اس بات کے اوپر. میں آپ کا بہت مشکور ہوں اس معاملے میں کہ آپ نے یہ فتویٰ کھل کر دیا ہے. اور باقی آپ نے یہ بات کی کہ ہم بھی نقاب، ایک منٹ میری عدنان صاحب، میں نے آپ کی بات بہت تحمل سے جھوٹ تو سنی ہے. نہ میں بولنا. کوئی نہیں میں ٹوکوں گا ایک آپ منٹ. نے کہا کہ منبر رسول سے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی آپ بھائی آوازیں آ رہی ہیں، آپ کے کان بج رہے ہیں. میں نے کب کہا ہے کوئی گالیاں میں نکال؟ یہ فتویٰ آپ کے دین میں ہے کہ گالیاں نکالنے سے کوئی کافر ہو جاتا ہے آپ کی یہ فتویٰ آپ کے؟ ایک منٹ میری بات سن لیں. نہیں آپ نے ابھی الزام عدنان لگایا. صاحب آپ آپ اتنی اتنے گفتگو کر جھوٹے رہے تھے، دیکھیں لوگ ہو تم. ایک منٹ سن لو. میں کہتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ نے کہا ہے کہ ان کا جو بیٹھ کے منبر رسول پہ گالیاں دیتا ہے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں. بھائی میرے الفاظ پہ تم نے غور کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو نبی کا اخلاق ہے، جو نبی کے اقدار ہیں، میں چلیں اخلاق جزاک اللہ، آپ نبی کے کی اخلاق
آپ کی بات آڈیو میں او ریکارڈڈ ہے، بھائی تمہیں ویسے میں ہی وہی آواز نکال کے لگاؤں گا اب۔ تمہیں ویسے ہی آوازیں آتی ہیں، وہ یار تو فتح سر فتح دنیا دیکھو، سن لے گی اب۔ فتح دیکھو، اگر فتح اگر دیکھو، آپ نے نہیں کہا ہے، اگر آپ نے نہیں کہا ہے تو وہ یار آپ کی فتح او ٹھہر بھائی جا، مجھ سے پوچھ لو نا، ایک منٹ مجھ سے پوچھ لو نا کہ بھی تمہارا اس میں کیا مطلب، تم کو کافر کہہ رہے ہو، میں تمہیں بتا دوں گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ خود سے فتوا، خود سے اسیسمنٹ، خود سے سٹیٹمنٹ بنا کے، خود سے گھڑ کے، خود سے فتوا، اور یہ تم مرزا غلام قادیانی کے ساتھ کرتے ہو، اپنے نبی کے ساتھ کرتے ہو تو ہمیں کدھر چھوڑو گے؟ او بھائی کچھ تھوڑی سی شرم کر لیا کرو، میرے سامنے بیٹھے ہو، جھوٹ میں نے کب کہا گالی؟ میں تو کہتا ہوں قاتل بھی جو ہے وہ کافر نہیں ہے، جو قتل کرتا ہے وہ بھی کافر نہیں ہے، گالی تو بہت چھوٹی چیز ہے قتل۔ میں کہہ رہا ہوں جان بوجھ کے تم میری بات کو اگنور کر رہے ہو کہ ہماری تو، تم تو خلافت کا ڈھول پیٹتے ہو نا، میں کہتے ہو خلیفہ خلیفہ، ہمارا خلیفہ ہے، تمہارا خلیفہ ہماری خلافت ہے، تمہارا خلیفہ کہاں ہے؟ رول پیٹتے ہو نا، تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں بھی تمہاری خلافت کا کیا فائدہ ہے جب لوگ تمہارے دین کا نام لے کر کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں، کتوں کی طرح۔ یقین جانو میں یہ الفاظ بڑی ذمہ داری سے کہ اگر تم نے ان کی گالیاں نہیں سنی، سلیم میر کی گالیاں سنی ہے نا، ہم نے ٹویٹر پہ کتنی دفعہ لگائی ہیں، وہ نادر جو ٹویٹر پہ تم نے چھوڑا ہوا ہے وہ تم کتنی، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، الحمدللہ ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ بھونکنے والے تم لوگوں کی جماعت میں ہیں جو لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں، اور خدا کی قسم مسلمان ہوئے ہیں لوگ۔ پچھلے جرمنی کا پورا خاندان ایک مسلمان ہوا ہے تمہارے ایک بھونکنے والے شخص کی وجہ سے، جو اس پہ ٹک ٹاک پہ بھونک رہا تھا۔ تمہارا خلیفہ کہاں چلا گیا بھائی؟ تمہاری خلافت کیوں مر گئی ہے کہ کنٹرول نہیں کر دی اپنے ان لوگوں کو؟ حالانکہ مجھے پتا ہے کہ اگر تمہارا خلیفہ ایک سٹیٹمنٹ ایشو کر دے کہ بھئی یہ لوگ کون ہیں، ان کو چپ کراؤ، بند کراؤ، یہ ہماری غلط نمائندگی کر رہے، مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ کیونکہ تمہارا خلیفہ نہیں بول رہا اور تمہارے مربی بھی نہیں بول رہے، تمہاری جماعت کی طرف سے ان لوگوں کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے تم ان سب کو انڈورس کر رہے ہو، تم چاہتے ہو کہ یہ لوگ گالیاں نکالیں ٹک ٹاک پہ اور ٹویٹر پہ لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو یہ ایک امپریشن جائے کہ جی بڑے ہمارے 30 مار خان جو مربی جو مبلغ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں پلیٹ فارمز پہ۔ اصل چیز جی عدنان بھائی سوری میں چوک، یہ جو آپ نے انڈورسمنٹ والی بات کی ہے، یہ فیکٹس اور فیگرز اور جو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہوتی ہے نا ان کی زبان کے نتیجے میں، جو نیچے ہلا شیری اور جس طریقے سے ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ انڈورسمنٹ کی پریکٹیکل ایگزامپل ہے نا۔ اتنی بڑی تعداد میں قادیانی وہاں پر موجود ہو کر اس بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ انہوں نے نا گڈ کاپ بیڈ کاپ والی سچویشن رکھی ہے۔ ایک بندہ جائے گا جا کے کہے گا نہیں جی ہمارا کوئی تعلق نہیں، دوسرا ادھر سے آ کے تھریٹ کرے گا، تھپڑ مار دے گا، اور نیچے قادیانیوں کا ڈھیر تو ہمیں وہاں نظر آ رہا ہوتا ہے جو انڈورس کر رہے ہوتے ہیں ان کی۔ تو اس سے عدنان بھائی آپ کی بات کو تقویت ملتی ہے کہ دبے لفظوں کے اندر جماعت ان کے معاملات کو انڈورس کر رہی ہے۔ میں حیران ہوں اس چیز کے اوپر، ایک نہیں قادیانی عامر جی بھائی، دبے لفظوں میں نہیں، دیکھیں ان ٹویٹر فیڈز پہ نا ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، ٹینز آف تھاؤزنڈز، ٹھیک ہے، اور اس میں لوگ ان کی گالیاں سن رہے ہیں، اور ان میں کوئی غیرت مند آدمی نہیں ہے، ایک بھی شخص کی غیرت جوش نہیں مارتی کہ وہ آ کے ان کو پبلکلی، ان کے مربی بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، ٹھیک ہے، یہ رضی بیٹھا ہوا ہے کینیڈا میں، یہاں بیت الفتوح ہے ان کا یو کے میں، ٹھیک ہے، ان کے یو ایس میں بھی مربی ہیں، یہ صاحب ابھی تشریف لائے ہیں، یہ بڑے ماشاءاللہ سیولائز بنے ہوئے، ان میں ایک بھی شخص میں غیرت کا مادہ نہیں جاگتا، غیرت جوش نہیں مارتی کہ یار ہم روکیں ان لوگوں کو، یہ ہمارے دین کی ترویج کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، ہمارے لیے یہ اچھا، ہم دیکھیں کیونکہ دوسری سائڈ پہ ہمارے ساتھ ان کی ایک روحانی جنگ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک روحانی جنگ چل رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں تو بہتر ہے کہ جب ان کا جو بھیانک چہرہ جو ہے نا، ان کا مسخ شدہ چہرہ جو پوری دنیا کے سامنے آتا ہے، تو ان کا جو یہ سلوگن ہے نا، لو فار آل ہیٹریڈ فار نان، دس مینز نتھنگ، لیکن میں حیران ہوں کہ یہ خلافت کا ڈھول پیٹتے ہیں پوری دنیا میں، اور ہمیں آگے الٹا گیس لائٹنگ تم نے فتوا دے دیا بھائی، سب کو باہر کر دیا، بھئی یہ میں ان کی کیا عادت ہے۔ اور ساتھ ہمیں دھمکی، اور ساتھ دھمکی لگا رہا ہے کہ میں کاٹ کے لگاؤں گا۔ ہاں وہ سیکھا ہے اصل میں عدنان بھائی، استاد سے یہی سیکھا ہے نا وہ جن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ میں یہاں عدنان بھائی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ تو یہ کہہ دیں گے، یا جو بھی ایکسکیوز ان کا جینون ہے، کیسا ہے، آپ نے اس کو ایکسپٹ کیا بڑے دل کے ساتھ کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہہ رہے ہو تو اللہ کے سامنے جواب دو، وہ جیسا بھی ہے، اور جو آئی ڈی ہے، جو بھی معاملہ ہے۔ جی مگر یہ تو سب نے دیکھا ہے کہ آپ جس وقت آپ گئے تھے، امتیاز بھائی گئے، میں گیا رضی کے چینل کے اوپر، تو اس وقت تو یہ شخص ساتھ بیٹھا تھا۔ اس وقت جو گنڈے انہوں نے بٹھائے تھے جن کو آپ سے بدتمیزی کرنے کے لیے، جب آپ کہہ رہے تھے میں تو ان سے بات بھی نہیں کرتا، یہ بندے کون ہیں، جی اور امتیاز بھائی نے بھی کہا اس وقت تو یہ بندہ ادھر صوفے پر چڑھ کر چونکڑی مار کے بیٹھا ہوا تھا، اور بالکل جو بدتمیزی آپ کے ساتھ، بد کلامی، اور آپ کو جس طرح نکالا گیا وہاں سے، بولنے کا موقع نہیں دیا گیا،
اس وقت یہ بندہ کیوں خاموش بیٹھا ہوا تھا؟ تو سوال یہ ہے نا، یہ بہت بڑے ڈرامی، بڑے فراڈی ہیں، میں عدنان بھائی بہت فراڈی لوگ ہیں یہ، بالکل نہیں، اللہ ان کو ایکسپوز کر رہا ہے نا عامر بھائی. اسی طرح جب تک ہم دنیا کو دکھائیں گے نہیں ان کا اصل چہرہ کہ یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کتے چھوڑے ہوئے ہیں بھونکنے کے لیے ٹک ٹاک پہ نا، اور اتنے گندے کتے کہ آپ یقین جانے کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ کسی گلی کوچے کے گنڈے نہیں ہوتے جو ہمارے کلچر میں انڈیا پاکستان میں جو لڑکیوں کو چھیڑنے والے گلی کوچوں کے نکڑوں پہ جو لفنٹر یا لفنڈر جو بھی ان کو ہم کہتے ہیں، یہ اس قسم کی زبان جو ہے نا استعمال کر رہے ہیں، اور ان کے دین کی تبلیغ کرنے بیٹھے ہیں. بات کیا کریں، قرآن پڑھو، قرآن کا دفاع کرو، قرآن پہ آؤ، قرآن و سنت پہ آؤ، وفات مسیح پہ آؤ، ختم نبوت پہ آؤ، اور تہاڈی ماں دی، تہاڈی بہن دی، تہاڈی ماں دی، تہاڈی بہن دی، اور ساتھ ساتھ یہ زبان استعمال کر رہے ہیں. تمہاری خلافت مر گئی ہے، کھڈے میں گھس گئی ہے، کہاں گھاس چرنے چلی گئی ہے، کہاں کیا ہو گیا تمہاری خلافت؟ تمہارا خلیفہ اتنا مردہ ہے، اتنا ڈیڈ ہے. اور یہ اگر اوریجنل ریئل خلافت ہوتی نا تو خلیفہ کی غیرت جو ہے نا وہ حرکت میں آ جاتی. سبحان اللہ. ہماری جب خلفاء تھے، جب ہماری تاریخ اگر آپ پڑھیں نا تو ایسا کوئی آدمی جو نبی کا نام لے کے کوئی الٹی سیدھی بات کرتا تھا تو اس کی وہ پکڑ میں آتا تھا. اسٹیٹ اسی ٹائم آپریٹ کرتی تھی، اس کو اریسٹ کرتے تھے اور اس کو قاضی کے پاس لے کے جاتے تھے، ٹرائل اس کو، کہ کوئی بھی شخص اللہ کا نام لے کے یا نبی کا نام لے کے اس قسم کی بے ہدا زبان استعمال کرے گا تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی. تو ان کی خلافت جو ہے وہ گھاس چرنے چلی گئی. tens of thousands of people they are listening، اور ان کی غیرت جوش نہیں مارتی کیونکہ ڈیڈ ہے، یہ کلٹ ختم ہو گیا. اور پھر ان میں آپ جس طرح ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے کہ یہ ہمارے سامنے آ کے بھیگی بلی بن کے کہیں گے جی نہیں یہ ہمارا جماعت کا موقف نہیں ہے. جی تمہاری جماعت کا اگر موقف نہیں ہے تو سٹیٹمنٹ دو، ان لوگوں کو بند کرو، خلیفہ کو بولو بھائی ان کو فائنڈ. اوپر سے نقاب چڑھائے ہوئے ہیں اور پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہ لوگ اچھا یہ اپنی تصویر، آپ یقین جانے کہ اگر ان کی تصویریں لگ گئی نا تو انہوں نے نظر بھی نہیں آنا، انہوں نے کبھی اپنی زبان بھی نہیں کھولی. یہ اتنے بزدل لوگ. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور ہمارے لیے بہت فائدہ ہو رہا ہے. شکر اللہ کا کہ ان کی اصلیت، ان کا جو اصل چہرہ ہے نا، جو ان کے اندر گند ہے، جو گندگی ہے، وہ سامنے لوگوں کے نکل کے آ رہی ہے. اور یہ ایک فتح کا ایک بہت بڑا ایک نشان ہے. ٹھیک ہے. میں یہاں سوری امتیاز بھائی، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، کوئی ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں، اگر کسی احمدی کو میری بات سے اختلاف ہو، جب انہوں نے یہ بات رکھی تو عدنان بھائی نے کیسے رسپانس کیا. ایک آنےسٹ آدمی اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ اگر کہیں غلطی ہو رہی ہے نا تو وہ کہے کہ اس غلطی کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ فرد کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، جو کہ عدنان بھائی نے کیٹاگوریکل کہا، جس پر اس نے اپنے بائٹس اٹھانے کی کوشش کی. میں کلپ کٹ کے لاواں گا. اور تواڈے پلے کی یہ ککھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اور ادی بھی یہی کرتا رہا، تمہارا بڑا چیلا چپاٹا جو استاد ہے ککڑ، وہ بھی یہی کرتا رہا. مگر اس بندے میں اتنی جرت نہیں تھی. میں سن رہا تھا بات، میں کمپیریزن کر رہا تھا کہ ایک پوائنٹ آبجیکشن کا اٹھایا گیا، عدنان بھائی نے اس کو کیسے ریفیوٹ کیا، رسپونڈ کیا. اور وہیں اس کی طرف جب بات آئی ہے کہ وہ جو آپ نے نام لیا ہے ککڑ کا، اور دوسرا جو ہے نادر کر کے، اس نے یہ معاملہ کیا. مجال ہے اس بندے نے یہ کہا ہو کہ انہوں نے غلطی کی ہے اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. مجال ہے اس کے منہ سے یہ لفظ بھی نکلا ہو. عامر بھائی کہتا ہے کیا ہوگا، یعنی ان میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ کہیں انہوں نے غلط کی. جس طرح ہم دیکھیں ہماری جرت، الحمدللہ ہم کہتے ہیں کوئی بھی ہو، میرا والد ہو، میں کہتا ہوں میرے والد محترم جن کا نام عبدالرشید صن آف مولانا احمد، میرے والد صاحب ممبر پہ بیٹھ کے اگر نبی کے ممبر پہ یا نبی کی نمائندگی کرتے ہوئے کسی کو گالیاں نکالیں گے، میں سب سے پہلے کھڑا ہو کے ان کو کہوں گا آپ نے اگر یہ زبان استعمال کرنی ہے تو اپنے سپیس میں کریں، بلکہ وہاں بھی حرام ہے، جہاں بھی کریں گے حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے زبان. لیکن نبی کی نمائندگی کرتے ہوئے، دین کی نمائندگی کرتے ہوئے کبھی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ یہ زبان استعمال کریں. اور یقین جانیں کہ یہ ہماری غیرت ہے اور یہ ہمارا موقف ہے اور یہ ہمارا رویہ ہے. ہم کسی کی کوئی بھی ہو ہمارے لیے کتنا ہی محبوب ہو، اور بہت سارے سے لوگ ہیں جن سے ہمیں محبت بھی ہے، لیکن ان کی ان باتوں کا بالکل ہم تائید نہیں کرتے. اگر ان کا یہ رویہ ہے، اگر ان کی طرف سے سخت زبان استعمال ہوتی ہے، اگر وہ گالم گلوچ کرتے ہیں، بالکل ہم اس کی تائید نہیں کرتے. یہ نبی کے اصول اور ضوابط کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بات ختم. اور عدنان بھائی دیکھیں پھر وہی جتنی وردی ہم بات کر لیں، جب آپ نے کہہ دیا کہ بھائی انہوں نے کہا جی کہ فلانے کرتے ہیں، جب کہہ دیا کہ جو کرتا غلط، آگے سے یہ بات کہنا کہ میں کلپ کاٹوں گا، آپ نے کافر کہہ دیا، یہ تو پھر ضد والی بات ہے. بہرحال ہم ان کو لیتے ہیں دوبارہ، اگر کچھ کہنا چاہیں اس کے بعد انشاءاللہ پھر ٹاپک پہ ان سے بات کریں. اور رونا نہیں ہے، آپ بے شک اپنی بات کریں، رونا نہیں ہے، مردانگی کا مظاہرہ کرنا ہے. رونا نہیں، بہت سن چکے ہیں رونا دھونا،
جی میں تو رو ہی نہیں رہا ہوں. مردانگی کا مظاہرہ کرنا ہوتا تو آپ مجھے بار بار باہر ہی کیوں نکالتے؟ جناب. یہ آپ آپ کا حسب آپ توفیق آپ زبردست آپ کی عادت ہے کہ زبردست. اس کا جب بھی مطلب یہ ہے کہ ج- رضی مردانگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو. یہ کلپ میں آپ کا کاٹوں گا. تھینک یو جی. جی کاٹ لیں, آپ کاٹ لیں, کیونکہ جی آپ کا میرے پاس پڑا ہوا ہے نا, جس میں آپ نے کہا آپ تھا اس کو کہ جی. رکھیں, اس کو سجا کے نا خطبے کے ساتھ شروع میں سنایا کریں. ہاں مجھے بڑی پرواہ ہے. ہاں جی, آپ اپنی کی بات رکھ لیں بات آپ سر. نمبر آپ پہ کو پتا نہیں, میں بڑا ڈھیٹ ہوں. چلیں. وہ میرے تو ساتھ بات پتہ کریں ہے, گے آپ کے لیے مشکل ہو وہ جائے تو گی. پتہ پتہ ہے تو ہے. پھر غلط جگہ پہ ہاتھ نہ ڈالیں. نہیں, عدنان بھائی سے بات کریں جو آپ کو عزت دے رہے ہیں. میرے پاس آئیں گے تو کچھ بھی نہیں رہے گا, پھر نہ گلا کیجیے گا جی. چلیں تو آپ سے عزت کی امید ہے ہی کیا کسی کو؟ اور تو آپ قابل ہی نہیں اچھا, ہیں جی. کر میری لیں بات بات. آپ ٹھیک, میری بات سنیں. آپ نے بہتر ہے کہا کہ جی آپ پہلے امتیاز صاحب آپ اگر پہلے میں آپ سے آپ اس بہتر کو ٹائم کر دیتے ہیں. میں آپ سے بہتر سعید کو سمجھتا ہوں. آپ سے دیکھیں بہتر جو سعید آیا تھا, اور عظیم بالکل بھٹ کو بھی آپ سے چلیں بہتر سمجھتا ہوں. یہ آپ کی تعریف ہے نہیں. جی. بات سر. چلیں وہ سعید چلیں. بڑا سیولائز تھا, یہ بھی سیولائز, جی ان کی زبان بھی شائستہ ہے, سیولائزڈ ہے. میں ان کو یہ برا, میں نے کبھی ان کے منہ سے گالی نہیں سنی. ٹھیک ہے, ابھی میری بات سنیں. دیکھیں اگر میں آپ کے سامنے اب بات آپ نے اتنی باتیں کی ہیں عدنان صاحب, چند باتیں مجھے بھی کر لینے دیں. یار چلیں وہ ضرور. بات مکمل کرنے آپ نے دو 15 منٹ مجھے بیک سٹیج رکھ کے تقریباً بھائی. باتیں کی ہیں. بھائی ان کو بات تو اس لیے میرے بھائی اس لیے آپ کو پیچھے بھیجتے ہیں کہ جب کوئی آدمی بولتا ہے آپ اس کو ٹوک دیتے ہیں, تو پھر مجبوری ہے ٹائم ہماری. کر دیں نا ابھی ہاں ان کو بات تو پوری کرنے دیں یار. جی, ان ہاں کو دیکھیں ان کو اگر تک ہم اپنی بات آپ نے 15 منٹ میں ابھی باتیں ہی نہیں کی یار. دیکھیں چلیں آپ, کر لیں, میں کر آپ لیں, کو جب بتاتا کر لیں گے مجھے بتا دیجیے گا. ہوں. جی سنیں آپ, میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ جیسے ہی آپ نے, سب سے پہلے تو آپ نے ہمیں جھوٹا جو ہے نا ہونے کا آپ نے دعویٰ کر دی کہ ہم جھوٹے ہیں, دجال ہے, لعنت اللہ علی الکاذب. یہ آپ نے آیت لگانا شروع کر دی کہ جی ہم جھوٹے ہیں. یعنی آپ میں اتنی بھی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ ہم سے پوچھ لیتے یار کہ مجھے وہ میسج دکھاؤ بھائی جدھر سے میسج آیا ہے, جس فتح اسلام نے تمہیں میسج کیا ہے مجھے وہ میسج دکھاؤ, شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. آپ نے یہ سمجھا ہے کہ ہم اتنے بڑے دجال اور جھوٹے ہیں کہ ایک چیز کی تہمت لگا کے ہم آپ پہ جو ہے اس کا ثبوت نہیں رکھتے ہوں گے. پھر جب آپ نے یہ شور ڈالا تھوڑا سا نا, جو کوئی سننے والا بھی نہیں ہے, آپ کی ویسے بھی کوئی نہیں, یہ تو ہماری اعلیٰ ظرفی ہے کہ ہم آپ کو اٹینشن دے دیتے ہیں, آپ کی ٹویٹس کا جواب بھی دے دیتے ہیں, آپ خود دیکھ لیں, اپنی ٹویٹس پہ دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے, لیکن ہم انسان کو انسان سمجھتے ہیں, اس لیے نہیں آپ کو یہاں پہ انٹرٹین, ہمیں پتہ ہے آپ کی کوئی فالوئنگ نہیں ہے, آپ ایک مجہول الحال شخص ہیں بالکل نا. ایگزیکٹلی. آپ ہمیں پتہ ہی نہیں آپ کون ہیں بھائی, ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, انگیج کر رہے ہیں, تو یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہے, آپ یقین جانیں. یہ کوئی میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا سوائے جب ہم آپ کو پلیٹ فارم دیتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے جی کوئی فتح اسلام کر کے بندہ ہے, یہ آپ کا نام بھی انیس ہے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا نام انیس ہے. ٹھیک ہے, ہم نے جب آپ اگر ہم سے انسانیت سے پوچھتے ہیں نا کہ بھئی یہ بات آپ کیوں کر رہے ہیں, پھر میں آپ کو ثبوت بھیجتا. آپ نے کیا شور ڈال دیا, جھوٹے ہیں جی, جھوٹے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. پھر جب میں نے آپ کو ثبوت بھیجا, پھر آپ کا جو ہے نیریٹو چینج ہو گیا, اور نہیں جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, وہ میں نہیں ہوں, وہ میں نہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم نے جھوٹ تو نہیں بولا نا, آپ کی طرف جھوٹ تو نہیں باندھا, یہ جھوٹ منسوخ تو نہیں کیا. ہمارے پاس گراؤنڈز تھے, اس لیے ہم نے آپ کو اس دن اسٹریم میں انٹر نہیں کیا. ابھی آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا, آپ واپس آئیں, آپ کہتے جی آپ کو غلط فہمی ہوئی تھی جی عدنان صاحب, میں آپ کو بلیم نہیں کرتا, اس کا نام بھی فتح اسلام ہے, وہ بھی قادیانی ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی فتح اسلام ہے, 8,000 اس کے ٹک ٹاک پہ فالوورز ہیں, اس نے آپ کو میسج کیا ہے اور یہ بات اس نے لکھی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, اور آپ کی غلط فہمی بنتی کیونکہ اس کا نام بھی وہی ہے جو میں نے رکھا ہوا ہے. یہ شرافت ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں شرافت, شریفن. جس طرح ہم نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, غلط فہمی ہوگی تھی ہمیں, یہ وہ بندہ ہے, یہ ڈینائی کر رہے ہیں, حالانکہ ابھی تک ہمیں نہیں پتا, ہم نہیں کہہ سکتے وثوق سے کہ وہ آپ ہیں کہ نہیں ہے, کیونکہ نام وہی ہے اور آپ مجہول الحال ہیں. ہمیں اتنا نہیں پتا جی کوئی انیس صاحب ہیں جنہوں نے اپنا نام فتح اسلام رکھا ہوا ہے, اور کوئی نہیں جانتا یہ شخص کون ہے. ہم نہیں جانتے, آپ کے اپنے جانتے ہوں. اب بولیں, بات کریں. جی, پہلی بات ہے, جب آپ نے میرے پہ یہ الزام لگایا تھا, میں نے آپ کو پرائیویٹ میسج میں اس دن کی اسٹریم اپنے ایڈمن کو بلا کے پوچھ لیں, میں نے اسی میں میسیجز کیے تھے کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, آپ غلط بات کر رہے ہیں. اس کے باوجود پھر جب میں نے دوبارہ آپ کے جب وہ آپ اسٹریم کر رہے تھے, میں نے اس کے کمنٹس میں جا کے, جہاں پبلک نیریٹو آ رہا ہوتا ہے, جہاں پبلک کمنٹس ہوتے ہیں, میں نے وہاں پر جا کر بھی میسیجز کی. آپ نے پھر بھی اس کے اوپر اپنی بات کو واپس نہیں تھا لیا. اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنا کے آپ کو, امتیاز صاحب کو پرسنل میں, اور امتیاز صاحب کو میں نے یہ کہا کہ میں پہلی دفعہ آپ کو پرسنل میں آج رابطہ کر رہا ہوں, اس سے پہلے میں نے کبھی آپ سے پرسنل میں بات نہیں, آپ سے میری کبھی پرسنل میں, عدنان صاحب آپ سے بھی میری بات نہیں. میرا نام انیس ہے, میں نے کبھی اس چیز کا انکار نہیں کیا, نہ میں جھوٹ بولتا ہوں, سیدھی سی بات. پھر میں نے
وہ معاملہ اسی لیے اللہ کے حضور پیش کیا کہ اگر آپ واقعتاً اپنی بات میں سچے ہیں، یہ میری آئی ڈیز ہیں، یہ میرا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ہے، یہ میرا یوٹیوب کا اکاؤنٹ ہے، یہ میرا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے، ان 3 اکاؤنٹس کے علاوہ میں کوئی اکاؤنٹ رن نہیں کر رہا۔ چوتھی بات آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، مجھے اپنی جان پہچان بنانے کا شوق بھی نہیں، میں عاجز اور گمنام رہنا ہی زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ مجھے شہرت یا لوگوں کے اندر سے نہ میں نے یوٹیوب سے پیسے مانگنے ہیں، نہ میں نے لوگوں سے چندہ مانگنا ہے کہ آپ مجھے پیسے دیں تاکہ میں سیر سپاٹے کر سکوں یا میری دنیا کے اندر واہواہی ہو۔ سو مجھے میرا کوئی ان چیزوں کے لیے، میں دین کی خاطر جو کام کر رہا ہوں، جس عاجزی اور انکساری کے ساتھ کر رہا ہوں، جتنی خدا تعالیٰ مجھے توفیق دے رہا ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ باقی پھر آپ نے کہا کہ جی ہمیں، آپ کو ابھی تک نہیں پتا کہ میری وہ اکاؤنٹ ہے، میں نے اپنے اکاؤنٹس کے لنک اس ویڈیو کے اندر لگائے۔ امتیاز صاحب کو میں نے پرائیویٹ کے اندر اس کا پورا اسکرین شاٹ بھیجے، جو ویڈیو میں نے بنائی اس کے اندر بھی میں نے اس کا اسکرین شاٹ لگایا کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ گالی گلوچ تک گیا تھا ان کو میں نے پرسنل میں جا کر بھی یہ بتایا کہ اس قسم کے معاملات کرنے سے آپ دین کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، اور ہم ہر بندے کو یہی کہتے ہیں جو بھی کوئی گالی دے، وہ کوئی بھی ہو، اگر دوران مناظرہ، دوران گفتگو، بہتر ہے ایسے جاہلوں کو، قرآن کریم جو کہتا ہے نا وَعَارِضْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، کہ ایسے جاہلوں سے اعراض کرو، تو ہم ایسے جاہلوں سے بہتر ہے کہ جو گالی گلوچ کرتے ہیں ان سے اعراض کرنا ہی مناسب سمجھ۔ تو یہ تو جماعت کا نیریٹو ہے، اور یہ صدی، مطلب 1 صدی سے زیادہ ہو گیا چلا آ رہا ہے، جماعت روز سمجھاتی ہے۔ اگر کوئی شخص نادانی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو یہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، اس میں آپ جماعت کو کہیں پہ بھی بلیم نہیں کر سکتے۔ تیسری بات، آپ نے جو بات کی تھی کہ جناب ہم انہیں جماعت سے نکال دیں، میں نے اس کے اوپر آپ سے جب پوچھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ممبر رسول کے اوپر ان جو لوگ بیٹھ کے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، یہ آپ کا جملہ تھا۔ اگر اس میں کوئی رتی برابر بھی کمی بیشی کر رہا ہوں تو آپ مجھے ابھی بتا دیں کہ میں نے اس جملے میں کوئی رتی برابر بھی کمی بیشی، آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں کہ آپ ان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر رہے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہی نہیں رہا ہے، تو ان کو آپ، میرا اگر کوئی شخص کہے کہ اس بندے کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہے یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو میرے بارے میں یہی کہہ رہا ہے کہ میرا ان کے ساتھ اور اس سے بڑا جملہ کیا کہنا رہ جاتا یا اس سے سخت جملہ کیا رہ جاتا ہے۔ اچھا فتح اسلام، آپ نے ساری باتوں کو ایڈریس کر دیا۔ ابھی آپ بظاہر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کا نبی پاک سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کافر ہو گیا۔ ان ادر ورڈز اس کو آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ ٹھہرے نظر آپ پہلے بتائیں نا واضح۔ اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حدیث میں آتا ہے من غشا فلیس منی یا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اب جو آدمی، مثال کے طور پہ ایک آدمی دودھ جماعت فروخت، مومنین سے اس کو خارج سمجھا جاتا ہے۔ ایسے نہیں بات نہیں ٹوک۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں یا مجھ میں سے نہیں۔ اب سنیں ذرا، ایک آدمی دودھ فروخت کرتا ہے، وہ اگر اپنے دودھ میں پانی ڈالے کافر ہو گیا؟ میرے سے جواب لینا چاہ رہے ہیں؟ جی جواب دیں، کافر ہوا کہ نہیں جماعت ہوا؟ مومنین سے خارج ہے۔ جماعت مومنین سے خارج ہو، کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ کافر نہیں ہوا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی جب آپ کو بتایا تو آپ کو اچھی طرح بات کا پتہ بھی اور سمجھ بھی آ گئی ہے کہ یہ کہنے سے کہ مجھ سے تعلق نہیں ہے اس کا مطلب کافر ہونا نہیں ہوتا۔ آپ چلیں پھر ٹوکتے ہو ایک بعد منٹ یار، صبر۔ یا پھر وہی بات ہے نا، پھر کہتے ہو مجھے رکھو سٹیج پہ، کوئی ادب آداب بھی ہوتے ہیں بھائی۔ ابھی آپ کا ہم نے سارا واضح کر دیا، آپ گھنٹے سے تقریریں کر رہے تھے کہ یہ عدنان بھائی نے کہہ دیا کہ اس کا تعلق نہیں ہے، آپ کو حدیث بتا دی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو بات سمجھ بھی آ گئی ہے کہ اس بات سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ آپ نے خود بھی کہہ دیا کہ اچھا اب دیکھ کے بھی وہی دجل کا فریب کا ڈرامہ شروع کر دیا آپ نے کہ جی جماعت مومنین میں سے خارج ہے، کافر نہیں ہے۔ یار وہی پھر دوغلی باتیں، پانچ معنوں والی باتیں۔ آپ کا موقف بھی آ گیا، ہمارا موقف بھی آ گیا، آئیں ٹاپک پہ بات کریں۔ اگر اب اسٹیج پہ آ کے ٹاپک پہ بات کرنی ہے، بسم اللہ، برابر کا ٹائم ملے گا۔ ٹاپک پہ بات کرنے کے جب کچھ بھی کہا گھر جائیں گے، آئیں واپس کریں بات، کیا بات کرنی ہے۔ اتنا غصہ کیوں؟ غصہ اس لیے کیا ہے کہ آپ غلط بیانی کرتے ہیں۔ جب آپ کو سمجھ آ گیا کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ نے کہا عدنان بھائی نے کہا جی کہ اس کا تعلق آپ سرکار سے نہیں ہے، آپ کو حدیث بتا دی ہے، تعلق نہیں ہونے کا مطلب کفر نہیں ہوتا، آپ نے مان بھی لیا ہے، جی بجائے سے آپ اس میں معافی مانگو، آگے سے نہیں، بحث کرتے ہو۔ ہاں بالکل، شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ آ کے معافی مانگ کے بالکل اچھا مجھے جی، غلطی آپ پہلے معافی مانگ لیں عدنان صاحب۔ رک جائیں۔ آپ کا شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں نے غلطی میں مغالطے میں آپ کی طرف منسوب کر دی ہے، آپ نے نہیں کہا کافر ان کو،
اور ابھی آپ نے ایک دلیل بھی دے دی ہے حدیث سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے من راغب عن سنتی فلیس من، جو میری سنت سے ہٹ گیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور وہ یہ 3 صحابیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، 3 صحابی مومن صحابی، اور وہ بھی مومن ہیں، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو میری سنت سے ہٹ گیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بہت ساری مثالیں ہیں. اب آپ کو آپ کی ہم نے آپ کو دلیلیں بھی دے دی ہیں. اب شرافت ہوتی نا آپ میں، شریف النفس آپ ہوتے نا، جینون انسان ہوتے، آپ کہتے بالکل صحیح ہو گیا، دلیل مل گئی، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے غلطی سے مغالطے میں آپ کی طرف ایک موقف منسوخ کر دیا. لیکن نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بھی آ کے 10 منٹ کی اور تقریر کرنی ہے، اور ہمارا بھی دماغ کھانا ہے اور آڈینس کا بھی کھانا ہے. اب ہم کرتے کیا ہے، اب ہم سیدھا ٹاپک کے اوپر جاتے ہیں. امتیاز بھائی ٹاپک پہ جائیں انشاءاللہ، بسم اللہ کریں. بالکل ٹھیک.